السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ریئیکشن ویڈیو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ سفر کے لیے نکلے اور وہ پیچھے رہ گئے اور سب ساتھی آگے نکل گئے۔ اسی وقت کا واقعہ ہے۔ شیر نے ان کی کیسی مدد کی، شیر نے ان کو کیسے راستہ دکھایا۔ چلو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کی سنو ٹائم ہے نا آپ کے پاس، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ایسا واقعہ سناؤ، ایک صحابی ہے جن کا نام، بہت پیارے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ۔ بولو کیا نام ہے؟ سفینہ۔ سفینہ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے وہ صحابی کا؟ حضرت سفینہ۔ ایک جماعت میں جا رہے ہیں، بولو ایک ہے۔ اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا تم سب کو وہ کام پر جانا ہے، تو ساتھ میں حضرت سفینہ کو بھی بھیجا۔ تقریباً 100-150 آدمی، بولو کتنے آدمی؟ 100-150 آدمی اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بھیجا، جاؤ فلاں کام کرنے جانا ہے، اور تم ایک کو نہیں جانا، 150 کی جماعت بن کے جائے گی۔ اب وہ 150 کے 150 تیار ہو گئے، پورا مجمع بولے ساتھ میں کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت۔ ساتھ میں جماعت میں کون ہے؟ بولو حضرت۔ ابھی جماعت 150 آدمی کی جماعت چلی، جو قافلہ چلا ان کو جہاں جانا ہوگا وہاں جا رہے تھے، لیکن راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے، چلو اب نماز بھی پڑھ لیں گے، یہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے، یہاں پہ پانی بھی پی لیں گے۔ تو کون تھے ساتھ میں؟ کون تھے؟ بولو حضرت۔ یہ سب سننا، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اور خاص کر کے ہم یہ جنگلوں میں رہتے ہیں نا، جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ بالکل عرب کا بیابان، عرب کا صحرا، اور سب چل رہے، ایک میدان ملا، وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے، نماز بھی پڑھ رہے، پانی بھی پی رہے۔ وہ کون تھے جماعت میں؟ کون تھے حضرت؟ ان کو کیا خیال آیا کہ میں یوں جاؤں، استنجا کروں اور واپس آ جاؤں گا، کسی کو بولے نہیں، اور استنجا کرنے چلے گئے۔ اب وہاں پہ پانی ملنا ذرا مشکل ہوتا تھا، تھوڑا دور گئے، خیر استنجا کر لیے۔ استنجا کر کے حضرت سفینہ واپس آئے، یہاں کوئی بھی نہیں۔ ارے بولو یہاں، مطلب سارے لوگ اپنے سفر پہ آگے بڑھ گئے۔ اب بالکل جنگل، ان کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں، ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں، کیونکہ سارے کے سارے قافلے والے تھے وہ چلے گئے۔ اب تو یہ اکیلے ہو گئے۔ اب یہ سوچنے لگے میرے کو کرنا تو کیا کرنا۔ تو حضرت سفینہ دوڑے، بھائی آدمی پریشان ہوگا تو کیا کریں گے۔ ارے وہ سیدھے دوڑے اور دوڑتے چلاتے تھے، او میرے دوستو کہاں ہو؟ ارے جن کے ساتھ میں آیا تھا میرے قافلہ والے کہاں ہو؟ وہ جنگل میں چلائے مگر کوئی سننے والا۔ پھر واپس دوڑتے وہی جگہ پر آ گئے، سوچے میں غلط راستے پر آ گیا، میرے کو لیفٹ میں جانا ہے، تو لیفٹ میں گئے اور چلاتے گئے، میرے دوستوں، میرے قافلہ والوں کہاں ہو؟ بولو کوئی ملا نہیں۔ پھر سوچے کہاں جاؤں، پیچھے تو جا نہیں سکتا کہ یہیں سے آیا ہوں، یہاں بھی جا نہیں سکتا کیونکہ یہی تو میں استنجا کرنے گیا تھا، تو یہ کہاں گئے ہوں گے۔ اب دھیرے شام کا وقت، بولو کس کا وقت؟ شام۔ اب یہ بیٹھ گئے۔ بھائی سچ بتاؤ، جنگل میں کھانا بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، اور اتنا دوڑنے والا آدمی پورے پسینے میں تر بتر ہو، یہ کیا سوچے معلوم؟ کلمہ پڑھتے رہو، اب تو موت ہی آنے والی ہے، تو دھیرے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب میں مر جاؤں گا جب کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، اور تھکا ہوا پورا پسینے سے شرابور ہو گیا، اور یہ جنگل میں کوئی دیکھنے والا۔ اتنے میں اچانک دھاڑ کر کے جو آواز آئی تو ایک دم یوں گردن اٹھائے تو دیکھا سامنے شیر آ گیا۔ بھائی جنگل ہے، شام کا وقت ہے، کیا آ گیا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا آ گیا؟ اچھا آپ لوگ بتاؤ، شیر آوے تو اپن کیا کریں؟ لڑے اس کے ساتھ؟ نہیں بولو نا، لڑے نہیں، سیدھی بات ہے، آدمی گھبرا جائے گا۔ اب وہ شیر سامنے آیا، یہ حضرت سفینہ پیچھے ہو گئے، پھر وہ اور آگے آیا، بولو یہ اور پیچھے ہو گئے، پھر وہ آگے آیا، یہ اور۔ پھر یہ دل میں سوچنے لگے کہ تو سفینہ کتنا پیچھے جائے گا، یہ ایک حملہ کرے گا تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، پیچھے جا کر کوئی فائدہ۔ اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی، بولو سبحان اللہ، کیا جملہ فرمایا؟ کس کو کہہ رہے؟ بولو کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیر کو۔ کیا جملہ فرمایا؟ حضرت سفینہ نے فرمایا، یا صد الغابہ لا تحجم علی انا عبد محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا اے جنگل کے شیر، مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، بولو سبحان اللہ، میں تو محمد کا غلام ہوں، مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں محمد کا۔ وہ شیر جو ایسے آیا تھا نا، ایسے پلٹا اور کھڑا ہو گیا، دم ہلانے لگا، ایسے کیسے کھڑا۔ حضرت سفینہ سوچنے لگے یہ تو کھڑا ہو گیا، ہلنے کا نام نہیں لیتا، کہا چلو اللہ کے نام پہ اسی کے اوپر بیٹھ جاؤں۔
آپ کس کے اوپر بیٹھ گئے؟ شیر. اور اس کی کھالوں کو ایسا بھائی لگام وگام تو تھی نہیں, اس کی کھالوں کو پکڑ لیا اور شیر چلنے لگا, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی دوڑے, کبھی چلے کبھی. اور حضرت سفینہ کہتے میرا دل اندر سے دھک 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 کرتا رہے, کیونکہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہتے کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہوں اللہ یہ کیا ہو رہا اللہ, اور کبھی شیر کی طرف دیکھ کر سوچوں کہ اگر یہ ابھی پلٹے گا, ابھی حملہ کرے گا, میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کہتے معلوم نہیں شیر چلا چلا چلا, جہاں میرے قافلہ والے جیسے دور کھڑے تھے 10 قدم دور شیر نے مجھے روک دیا. بولو سبحان اللہ. اب سننا, شیر کھڑا ہے, حضرت سفینہ اتر گئے. بولو حضرت سفینہ. اب وہ جتنے تھے نا, کتنے آدمی تھے سامنے, سب کو کہنے لگے آؤ آؤ میرے کو لینے آؤ, کیونکہ شیر ہے, آؤ آؤ لینے کو آؤ. تو وہاں سے سب لوگ کہے نا نا تم آ جاؤ. ارے جب تم شیر پر بیٹھ کر آئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم شیر پر بیٹھ کر آئے, شیر کی کھالوں کو پکڑ کے رکھا تھا, اور جیسا گھوڑے پر آدمی بیٹھتا ہے ویسا شیر پر بیٹھ کر آئے. اب 10 قدم کے لیے ہم کو کائے کو بلاتے ہو, ہم کو کائے کو موت کی دعوت دیتے ہو؟ یہ ادھر سے بولے اے ادھر آؤ میرے کو لینے آؤ, وہ لوگ کہے نہیں نہیں تم آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیر ایسے پلٹا اور ان کے کان میں کچھ بڑبڑایا. بولو ان کے کان میں کچھ. اب یہ تو گھبرا گئے, معلوم نہیں کیا بولا کیا بڑبڑایا, مگر شیر چلا گیا. بولو الحمدللہ شیر بہت دور چلا گیا. جب ایسا لگا کہ چلا گیا تو دھیرے دھیرے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے. ارے وہ سارے ساتھیوں نے جو نعرے تکبیر بولا ہوگا, وہ سارے ساتھیوں نے کہا مان گئے سفینہ, تم کو مان گئے. آج تک ہم نے لوگوں کو اونٹ پہ دیکھا, ہم نے لوگوں کو گدھے پر دیکھا, کھچر پر دیکھا, گھوڑے پر دیکھا, ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا. اور لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, دین اسلام, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. جمعہ گڑیا جلسہ کمیٹی جناب حضرت قاری احمد علی صاحب. بات پوری سننا. اب جتنے لوگ وہاں تھے نا, یہ تو اب پہنچ گئے, اپنے قافلے میں پہنچ گئے. اب سب نے کیا کہا معلوم, آج سے تمہارا نام بدل دیا. کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے. کہا نا تمہارا نام سفینہ نہیں, آج سے تمہارا نام ہوگا صاحب الاسد. صاحب الاسد یعنی شیر والے. کون؟ اور حضرت سفینہ کہتے پھر تو سب قافلہ والے میری عزت کرے, کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کو کہنا تم کو کچھ نہیں کام کرنا, کھانا ہم تم کو پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور سب لوگ کیا بولے, او شیر والے آ جاؤ نا, پانی پی لو نا, آ جاؤ نا, کھانا کھا لو نا, آ جاؤ. کوئی بھی کام کرنے جاوے سب کہے نا 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 کام ہم کریں گے, جو اونٹ پہ بیٹھنے والے شیر پہ بیٹھنے والے کام نہیں کیا کرتے, تم تو ہمارے شیر ہو. شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے. بولو کیا نام ہو گیا؟ اچھا چلو, جو قافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا, واپس مدینہ آ گئے. اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے. اب سب لوگ آئے, لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. اب ظاہری بات ہے مسجد میں آئے تو پھلان کے تو آئیں گے نہیں, سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سارے لوگ 150 کے 150 آدمی پیچھے بیٹھ گئے. آگے مجمع بیٹھا ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراً کہا اچھا یہ قافلہ آ گیا. سب قافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے. تو ہمارے نبی نے پوچھا آئینہ صاحب الاسد, وہ شیر والا کہاں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان. شیر والا تو حضرت سفینہ کہتے میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے, یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا. تو یوں کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا کیا. جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناؤ گے یا میں تم کو سناؤں؟ بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, چلو تم بھی مت سناؤ, صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا, وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا؟ تم نے ایک سوال پوچھا, شیر نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت سفینہ کہنے لگے اللہ کے رسول ما سألتو قطو, اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا, میں تو خود گھبرا گیا تھا. اللہ کے رسول وہ تو قافلہ والوں کو معلوم نہیں میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے, لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس اٹک گئی تھی. اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا, آپ کو تو سب معلوم ہے. اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال, بولو کوئی سوال کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے. کہاں؟ اس وقت میں بولا تھا.
کہا وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا؟ کہا وہ بھی بولا تھا۔ تو ہمارے نبی نے کہا جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا، اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی نے کہا بتاؤ تم نے کیا بولا تھا، جب شیر تمہارے قریب آیا، حضرت سفینہ کہتے میں نے کہا تھا یا اسد الغابہ لا تہجم علیہ فانا عبد محمد، میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے شیر، مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں تو محمد کا غلام ہوں۔ ارے بولو میں تو مصطفیٰ کا غلام۔ ہمارے نبی فرماتے وہ شیر جب بڑبڑا کے گیا نا تمہارے کان میں، وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا۔ ارے بولو میں چاہتا تو، ارے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا، پھاڑ دیتا۔ وہ شیر نے کان میں کہا سفینہ میں نے تجھ پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اور یاد رکھو اگر تم محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے۔ بولو سبحان۔ اگر تم محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے غلام۔ آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نا، سب ہمارے غلام بنے ہوتے، لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے، ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے۔ اس لیے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کتنی دیر ہو گئی مولانا؟ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آخری بات پر آ رہا ہوں۔ کون کون میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دو انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ دو گے، میرا ساتھ دو گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ۔ اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی، جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کرو گے؟ ڈرو گے کس سے؟ ارے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا، آپ کے نام مبارک کا سب باتیں بتایا، جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن، نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب اخیر میں ایک اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں، اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا۔ بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے کو سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ساتھ نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نا، بولو نا اجمیر والے بابا، بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ دیکھو میرے بھائیوں، قاری احمد صاحب نے بہت ہی پیارا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ ساتھی سفر کے لیے روانہ کیے، تقریباً 100-150 صحابہ تھے، ان میں ایک سفینہ نام کے صحابہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ میں گئے، اور راستے میں کچھ دور چلنے کے بعد بیابان جنگل میں ان کو حاجت ہوئی کہ میں اس پیسہ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں اور میں آ جاؤں گا ساتھیوں کے پاس۔ تو جہاں وہ ساتھی رکے ہوئے تھے ان سے کچھ دوری چلنے کے بعد وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، اور تھوڑی دور نکل کے کوئی پانی کی ویوستھا نہیں تھی، تو سفینہ جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے واپس آئے تو دیکھا کہ ہمارے جو جماعت کے ساتھی تھے، جو ہمارا جو قافلہ تھا وہ وہاں پہ نہیں ہے، سب چلے گئے۔ اب وہ ادھر ادھر چلاتے رہے، آواز ماری، کوئی دکھائی نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کو بھٹکتے رہے جنگل میں، کوئی راستہ نہیں نکلا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور شام کو فکر ہونا شروع ہوا۔ بھائی بہرحال فکر ہونا ہے کہ اکیلے تنہا جنگل میں نہ کوئی کھانے کو ہے نہ کوئی پینے کو ہے، تو بھٹک رہے تھے۔ تو شام ہو گئی تو ایک جگہ بیٹھ کے کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایک شیر کی چلانے کی آواز آئی، اور شیر ان کی طرف کو چلا ہوا آ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے رہے، اور وہ شیر بڑھتا رہا، وہ پیچھے ہٹے، شیر بڑھا، 2-3 بار ایسے پیچھے ہٹتے رہے، اور شیر ان کی طرف کو بڑھتا رہا۔ تو اس کے دماغ میں کچھ نہیں آیا، بس کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر دماغ میں آیا، ان کی زبان سے کیا نکلا، شیر کو کہا اے میں محمد کا غلام ہوں، مجھ پر حملہ مت کرنا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھ پر حملہ مت کرنا۔ شیر جو تھا بجائے ان پر حملہ کرنے کے پیچھا گھما کر کے کھڑا ہو گیا اور دم ہلانا شروع کیا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس بات کو دیکھ کر سمجھ گئے یہ کچھ اشارہ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور شیر دوڑتا دوڑتا کبھی دھیرے چلتا کبھی دوڑتا
جہاں ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور وہ 10 قدم پر رک گیا شیر، اور وہ سفینہ چلائے کہ بھائی میرے کو آ کے لے جاؤ، اور وہ ساتھی بول رہے ہیں تو شیر پہ بیٹھ کے آیا ہے، ہم کو بھی مروائے گا، تو ہی آ جائے ادھر۔ بھیا وہ منظر کیسا ہوگا میرے بھائیوں، دیکھو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے انسان کو عقل اور شعور سمجھ دی ہے، ہر چیز پر اس کو ہر چیز اس کے تابع کی ہے، لیکن جو اللہ کا ہو گیا اللہ نے ہر چیز کو اس کی تابع کر دیا ہے۔ اور جو میرے نبی کا امتی ہے، اس اللہ کے نبی کو سنتوں کا اتباع کرنے والا ہے، سنتوں پر چلنے والا ہے، جس کے اندر میرے نبی کا خوف ہے، میرے اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ رب العزت اس کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں۔ شیر بھی راستہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کا امتی ہے، تو شیر بیٹھا کر کے راستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو میرے نبی کا ہو گیا اللہ رب العزت آخرت میں جنت الفردوس ادا کریں گے۔ ہاں میرے بھائیو، واقعہ پیارا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور میں اس ویڈیو کا اوریجنل ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔